ڈپریشن پر قابو پائیے۔ ڈپریشن آج کی دنیا میں خاصی جانی پہچانی بیماری ہے۔ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کی میڈیکل حالت ہے جس سے متاثرہ انسان بہت اداس اور نا امید رہتا ہے اور خود کو غیر اہم سمجھتا ہے، اس لیے اکثر ایک نارمل زندگی گزارنے میں ناکام رہتا ہے۔ بحیثیت مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج ہمیں قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو، لہٰذا ہمیں ان دونوں ذرائع سے مدد لینی چاہیے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہاں چند اہم طریقوں کا ذکر جن پر عمل کرنے سے نہ صرف اس مرض سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اس پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیجیے۔ سب سے پہلے کسی بھی بیماری سے بچنے یا لڑنے کے لیے اہم چیزیں صبر کرنا ہے۔ صبر ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہے جو خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور صبر کی موجودگی میں انسان ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقاصد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی بھی عظیم شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان سب میں یہ خوبی عام لوگوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً انبیاء کرام ہر قسم کے حالات میں صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا مانگیے۔ حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لہٰذا اچھے یا برے ہر قسم کے حالات میں دعائیں مانگنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ اللہ انسان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کو نماز اور سجود میں خوب مانگیے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی استغفار کی کثرت کیجیے۔ صحت مند غذا کھائیے۔ ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی جنک اور فاسٹ فوڈ خود ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اپنی غذا پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اومیگا 3 سے بھرپور غذاؤں مثلاً مچھلی اور اخروٹ وغیرہ کا استعمال انسان کو ریلیکس اور خوش رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موسمی سبزیوں، پھلوں اور پانی کا استعمال آپ کی مجموعی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا انہیں اپنی خوراک کا حصہ بنائیے۔ صحت مند مشغلیں اپنائیے۔ اپنی زندگی میں ضرور ایسے مشاغل شامل کیجیے جن سے آپ لطف اندوز ہو سکیں، مثلاً باغبانی، مطالعہ، کتب، سوئمنگ یا مختلف کھیل اپنائیے۔ خود کو کمپیوٹر گیمز اور سوشل میڈیا سے دور رکھیے۔ ریسرچ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس قسم کی مصروفیات انسانی جسم اور ذہن دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ دوسروں سے کسی قسم کی امیدیں باندھنے کی بجائے خود اپنا خیال رکھیے۔ اس میں اپنے جسم، کپڑوں اور جگہ کی طہارت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ سورج کی روشنی کو ایک اعلیٰ قسم کی اینٹی ڈپریشنل تصور کیا جاتا ہے۔ کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا بھی موڈ کا بہتر کرتا ہے، اسے اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ ورزش کیجیے۔ آج کے مشینی دور میں ورزش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ورزش ایک بہترین اینٹی ڈپریشنسٹ ہے۔ ورزش یا چہل قدمی سے انسان کے جسم میں ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جنہیں خوشی کے ہارمونز کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو خوش رکھتے ہیں، اور جہاں خوشی ہو وہاں غم یا مایوسی کا کیا کام۔ یہ تمام طریقے اس وقت کارآمد ہوں گے جب مرض کی نوعیت سنگین نہ ہو، لیکن اگر بیماری میں شدت ہو تو ضرور ڈاکٹر کی مدد لیجیے۔ اس میں شرمانے یا لوگوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج دنیا میں کئی مشہور شخصیات اس موضوع پر کھل کر بات کرتی ہیں جو خود اس مرض کا شکار ہونے کے بعد اس پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ آپ اللہ کے سب سے اعلیٰ تخلیق ہیں۔ اپنی زندگی کو فضول باتوں یا غیر اہم لوگوں کی وجہ سے داؤ پر نہ لگائیے، بلکہ ہمت سے کام لیتے ہوئے اس مرض پر قابو پائیے اور زندگی کا لطف اٹھائیے۔ کوشش شرط ہے۔